وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الله الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم لا يجهلون. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، معصوم بچوں اور پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، پیغام قرآن کے تحت آج ہم 8واں پارہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ 7ویں پارے کے تفصیلات آپ شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ سے سماعت فرما چکے تھے، اس لیے آج 8واں پارہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ 8واں پارہ، اس میں 17 رکوع ہے اور 142 آیات ہے، یعنی 142، اور 8واں پارہ 2 سورتوں پر مسلسل چل رہا ہے۔ سورہ انعام اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوگا۔ تو سورہ انعام 7ویں پارے سے شروع ہو چکا تھا اور سورہ انعام کے تعلق سے بہت ساری گفتگو اور بہت سارے سوالات آپ کے درمیان کیے گئے تھے۔ 8ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جن کے حق میں ایمان نہیں لکھا رہتا ہے اور جن کے حق میں قبولیت حق کا فیصلہ نہیں فرماتا ہے، انہیں کبھی بھی حق نصیب نہیں ہو سکتا ہے اور انہیں ہدایت نہیں مل سکتی ہے اور وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر ان کے درمیان ایمان لے آنے کے لیے فرشتے بھی اتر کر آ جائے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، مردے بھی اٹھ کر اچانک ان سے گفتگو کرنے لگے، مرے ہوئے لوگ بھی اگر ان سے بات کرنے لگے تب بھی یہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کے حق میں ہدایت کا فیصلہ اور حق کا فیصلہ، قبولیت ایمان کا فیصلہ فرما دیتا ہے، وہ حق کو قبول کرتے ہیں اور ایمان اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایسا کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ مشیت، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو اسلام اور ایمان کی دولت سے نوازنا ہے اور کس کو نہیں نوازنا ہے۔ اللہ کے بندوں میں کون ہیں جو اس ایمان کی، اس اسلام کی، اس حق کی اور اس ہدایت کی طلب کرتے ہیں، اور کون کون وہ ہیں جو اس ایمان، اس ہدایت اور اس حق کی جو ہے طلب بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کی فکر بھی نہیں کرتے اور اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتے۔ تو گویا یہ مشیت الہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو ہدایت سے سرفراز فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 112 اور 113 کے اندر دشمنان انبیاء کا تذکرہ فرمایا کہ ہر دور کے اندر انبیاء علیہ السلام کے دشمن موجود رہے اور وہ اپنی جانب راغب کرنے کے لیے اپنی قوموں کو وقت کے انبیاء کے پیچھے جانے سے بچانے کے لیے اور اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں سنایا کرتے تھے، اور میٹھی میٹھی باتیں سنا کر لوگوں کو اپنی جانب لانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان اور وقت کے نبی کی محبت اور وقت کے نبی کی شریعت بیٹھ جاتی ہے، انہیں یہ کبھی گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات
یہاں بتائی گئی کہ ایمان سے دور کرنے کے لیے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے لیے یہ لوگ اپنی محفلوں کے اندر ایسی گفتگو اور ایسی میٹھی گفتگو کرتے کہ لوگ جو ہے ایمان چھوڑ کر یہاں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد آیت 114 اور 115 میں قرآن کریم کی حقانیت کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن کریم کتاب حق، اس کتاب حق ہونے کے لیے ہونے کی گواہی خود اہل کتاب بھی دیتے ہیں۔ اہل کتاب یعنی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تورات اور انجیل وغیرہ سے نوازا تھا، یہ لوگ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ حق والی کتاب ہے، قرآن جو ہے یہ حق والی کتاب ہے۔ اب اس لیے اس میں آپ کو شک کرنے کی کسی طرح کی کوئی گنجائش نہیں، یہ خود جو ہے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ کتاب حق ہے، لیکن حسد اور دوسری برائیوں کی وجہ سے یہ لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اور پھر آپ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا گیا کیا آپ جو ہے اس فیصلے کو، اس کتاب کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے فیصلہ کریں گے، جبکہ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ قرآن کریم حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت 116 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکثریت مطلوب نہیں ہے، کوانٹٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے کہ کہاں کتنے حق کے قبول کرنے والے ہیں، کتنی میری بندگی کرنے والے ہیں، کتنی تعداد ہے، تعداد مطلوب نہیں ہے، بلکہ اخلاص مطلوب ہے، اقلیت مطلوب ہے، اور خالص توحید کو اپنانے والے، خالص بندگی بجا لانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ ورنہ ہر دور میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اکثریت مطلوب ہوتی تو کتنے نبی ایسے ہیں جب قیامت کے دن ان کی قوم ان کے ساتھ آئے گی، ایمان جنہوں نے قبول کیا ہے تو بہت کم مختصر سی تعداد میں رہیں گے، جبکہ وہ ان انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی 100 سال 200 سال 300 سال، اور حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت کا فریضہ انجام دیا، مگر ان کے ماننے والوں کی تعداد برائے نام رہی۔ تو ہر دور کے اندر انبیاء کو جھٹلانے والوں کی تعداد زیادہ رہی اور حق پسندوں کی تعداد کم رہی، اور قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے والوں کا گروہ مختصر ہی رہا۔ آج بھی ہمیں اس بات کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ دیکھو تم جو غیر مقلدین ہیں، تمہاری تعداد گنی چنی ہوئی ہے، تمہارا وجود فلاں تاریخ فلاں سال سے فلاں ٹائم سے ہوا، اس طرح کے نہ جانے بہت سارے طعنے ہمیں دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ہمارے اندر سے جب علم کی کمی ہوتی ہے تو پست ہمتی ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہاں صحیح بات ہے کہ ہماری تعداد بہت کم ہے، لیکن قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ اس ناحیے سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقلیت یعنی مائنورٹیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ پسند فرمایا ہے، جنت میں داخل ہونے والے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثریت کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اقلیت کا ذکر فرمایا۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرا شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی اس بات کی تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے اکثریت مطلوب نہیں، اقلیت رہیں، لیکن عبادت اور بندگی کے اندر اخلاص اور الہیت اور اتباع رسول اور اتباع شریعت مطلوب اور مقصود ہے، لہٰذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت 119 سے لے کر 141 تک، 119 سے لے کر 121 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکل حلال اور حلال جانوروں کے تعلق سے تفصیلات بتایا کہ کھانا بھی حلال ہے، اور حلال جو جانور ہیں ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرتے ہوئے کہا کہ حلال جانور ہی کو کھانا چاہیے، ورنہ جو ہے آپ کا وہ کھانا حرام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد مومن کے لیے ایمان اور زندگی روشنی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان کیا ہے حقیقت میں؟ ایمان جو ہے انسانی زندگی کے لیے، انسان کے لیے زندگی ہے،
اور نور یعنی روشنی کا کام کرتا ہے۔ ہدایت آنے کے بعد ایک عام انسان جو ہے اسے حقیقی معنی میں زندگی مل جاتی ہے، ورنہ بغیر ایمان کے جو کافر ہے، جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ زندہ تو ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے زندہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زمین پر گویا وہ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ان کا کوئی مقام نہیں۔ اس کے برعکس ایک آدمی جب ایمان لے آتا ہے تو حقیقت میں اسے زندگی بھی ملتی ہے اور نور بھی ملتا ہے، اس نور کی روشنی میں وہ اپنی آگے کی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ كَذَلِكَ زُجِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کا اس کے برعکس ہے معاملہ، یعنی ان کی زندگی نہیں، اور ان کی زندگی تاریکی اور اندھیرے میں گزر رہی ہے، ان کی زندگی روشنیوں سے خالی ہے۔ اس بات کا بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 122 کے اندر یہی بتایا کہ کافر کے لیے جو ہے اس کی موت اور زندگی دونوں برابر ہیں، اس کی موت اور زندگی دونوں برابر ہیں، زندہ ہے لیکن بغیر نور کے زندہ ہے، بغیر روشنی کے زندہ ہے، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور جب مر رہا ہے تو بھی بغیر ایمان اور بغیر روشنی اور بغیر نور کے مر رہا ہے۔ آیت 124 میں اللہ سبحانہ و تعالی مشرکین مکہ کا جو بار بار دعویٰ ہوتا تھا، بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ اگر نبی بھیجنا ہی تھا اللہ کو اگر نبی بھیجنا ہی تھا تو ہمارے اس قدر بڑے بڑے قبیلے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان میں بھیجنا چاہیے تھا، تم جیسے غریب لاچار یتیم میں اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیجنے کی کیا؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 124 کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کہاں نبی بنانا چاہیے، کس کو نبی بنانا چاہیے، کس کو رسالت دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ در یتیم کو نبی بنانا بہتر سمجھتا ہے، یا پھر وہ ابو جہل، وہ ابو لہب، وہ عتبہ، وہ مغیرہ بن وہ ولید بن مغیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے در یتیم کو ایسی نبوت عطا فرمائی کہ وہ یتیم رہنے کے باوجود بھی تمام یتیموں کا، تمام نبیوں کا، تمام انسانوں کا سردار بن گیا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے اپنی نبوت کب اور کہاں اور کس کو دینا ہے۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پر آیت 125 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ایک بڑی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان اور اسلام کی دولت کا ارادہ فرماتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ کس لیے؟ ایمان، اسلام، ہدایت اور حق کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکی میں رکھنا چاہتا ہے، ہدایت سے سرفراز نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اس کا سینہ جو ہے تنگ ہو جاتا ہے، اس کا سینہ گویا تنگ ہو جاتا ہے، اور اس کا ایمان اور اسلام کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا مِمَّا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کے اندر تنگی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اور ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمایا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم شکر الہی بجا لائیں۔ اس کے بعد آیت 126 اور 127 کے اندر دین اسلام کے تعلق سے بتایا کہ گویا دین اسلام سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، دین اسلام مکمل سیدھا اور صراط مستقیم ہے یہ راستہ، اور اسی پر عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے دار السلام یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو صراط مستقیم پر گامزن ہوتے ہیں، جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، خالص اسلام پر عمل کرنے والوں کے لیے لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ولی بھی ہو جاتا ہے، دوست بھی بن جاتا ہے۔ اس بات کا تذکرہ آیت 126 اور 127 کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پر میدان محشر میں اللہ تعالیٰ جن و انس کے لیڈروں سے مخاطب ہوں گے، جنات اور انسانوں میں جو اپنے اپنے قوم کے اندر، اپنے اپنے گروہوں کے اندر، اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو گمراہ کریں گے،
اپنے پیروکار بنائیں گے, اپنے مرید بنائیں گے, اور لیڈرشپ کے تحت پیر اور مرشد بن کر جو ہے لوگوں کو بھٹکائیں گے, بہکائیں گے, تو ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوگا. بات اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ تم دنیا کے اندر اپنے مریدوں کو اور اپنے پیچھے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں لگے رہے, تو خود بخود ان کے پیچھے جتنے مریدین تھے, جتنے لوگ ان کے فالوورز تھے, جتنے ان کے پیروکار تھے, وہ بول اٹھیں گے, اے اللہ آج کا دن ہم نے دیکھ لیا ہے, آج کا یہ عذاب کا دن ہم نے دیکھ لیا ہے, لہٰذا تیرے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے, تو ہمیں پھر سے دوبارہ زمین میں بھیج دے. ہم اس کے بعد ایسے گمراہ لوگوں کی پیروی نہیں کریں گے, ان لیڈروں کی لیڈرشپ میں زندگی نہیں گزاریں گے, ان کے فالوورز نہیں بنیں گے, اس طرح کی وہ بات بتائیں گے, مگر وہاں وہ بات قابل قبول نہیں رہے گی. اور پھر ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں میرے رسول آئے تھے تمہارے پاس, میرا پیغام آیا تھا تمہارے پاس, مگر تم لوگ جو ہے ان کی پیروی میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے کہ میرے رسول کی رسالت اور میرے رسول کی شریعت کو تم نے ٹھکرایا, تو آج اس کا عذاب چکو. میری توحید اور آخرت پر ایمان, ان تمام چیزوں کی تعلیمات تمہارے سامنے سورج کی طرح روشن کرنوں کے مانند واضح تھی, پھر بھی تم نے ان کی پیروی میں, ان کے چکر میں, ان کے دھوکے میں آ کر میرے رسول کی رسالت کو اور میری تعلیمات کو جھٹلایا ہے, لہٰذا آج سزا پاؤ. ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 128 سے 130 تک اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کی بعثت اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا, اس کی کیا حکمتیں ہیں. اس لیے بھیجا جبکہ سارے انسان جو قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تھے, ان تمام کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح میں جمع کر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف کروایا تھا اور مقصد وجود کو واضح فرمایا تھا. زمین پر جاننے کے بعد تمہارا رب کون ہے اس بات کی بھی تعلیم دیا تھا, اور ہم سب نے اقرار کیا تھا, لیکن زمین پر آنے کے بعد ہم نے اس وعدے کو بھلا دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اسی کیے ہوئے وعدے کو یاد دلاتا رہا, اور بطور حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ حجت قائم کرنے کے لیے اتنے انبیاء علیہ السلام اور اتنے رسولوں کو مبعوث فرماتا رہا. یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانیت پر حجت قائم کرنے کے لیے, کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ میں نے تو عالم ارواح میں تجھ سے وعدہ کیا تھا, لیکن زمین پر جانے کے بعد مصروفیات میں بھول گیا, کوئی یاد دلانے والا نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حجت کو قائم کرنے کے لیے ان تمام انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرماتا رہا, اور یہ انبیاء اپنے اپنے قوموں کو یہی وعدہ یاد دلاتے رہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 135 میں بیان فرماتے ہیں, ظلم اور برے اعمال کا انجام برا ہی ہوتا ہے. انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے, انسان جب کسی پر زیادتی کرتا ہے, تو ظلم اور زیادتی کرنے کے بعد اس بات کی توقع رکھنا کہ اب میرے ساتھ بھلا ہوگا, تو یہ غلط فہمی ہے. بلکہ جو آدمی جتنا ظلم کرتا ہے اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل کر رہے گا. ظلم سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے, اور جو آدمی ظلم کرتا ہے مظلوم کی بدوا سے بچنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور ظلم کے بارے میں پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم جو ہے قیامت کے دن تاریکیوں میں سے ایک اور تاریکی کا اضافہ کر دیتا ہے. گویا قیامت کی جو تاریکیاں ہیں, قیامت کے جو اندھیرے ہیں, انہی اندھیروں کے اندر سے ایک ظلم بھی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ظلم اور زیادتی سے باز آ جائے. کتنا ظلم, چھوٹا سا چھوٹا ظلم کیوں نہ ہو, اور بڑا سا بڑا ظلم, سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ ظلم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید میں کسی کو شریک کرنا. یہ ظلم تو معاف ہوئے گا ہی نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور حضرت لقمان نے کیا فرمایا, ومن یشرک باللہ فقد ظلم نفسہ, ان الشرک لظلم عظیم, ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے.
اور اسی طرح بندوں کے درمیان بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم جو ہے وہ مختلف قسم کے ظلم ہیں، مختلف قسم کے مظالم ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال اکارت ہو جائے. پرسوں بھی میں نے آپ کے سامنے من المفلس والی حدیث بتائی تھی کہ ایک وہ بندہ جو جنت میں داخل ہو رہا تھا، اچانک اس کے حقدار آئیں گے اور مانگتے ہوئے جائیں گے اور نتیجے میں وہ جنت کے بجائے جہنم میں چلے جائے گا. لہذا ہم اس قدر محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری تمام عبادتیں اکارت نہ ہو جائے صرف ایک اشارے کی وجہ سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سوال کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. سبحان اللہ. جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہ مسلمان ہے. یہاں شارحین حدیث اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ بلسانی کو اللہ تعالیٰ پہلے لایا، یعنی زبان کا، اللہ کے نبی زبان کا ذکر پہلے فرمائے اور ہاتھ کا ذکر بعد میں فرمایا، اس لیے کہ زبان ہر کوئی استعمال کر لیتا ہے. چھوٹا سا بچہ، بڑا، جوان، مرد، عورت، ہر کوئی گویا سب سے پہلے زبان کو استعمال کرتا ہے اور زبان کے استعمال سے جو ہے سامنے والے کو تکلیف پہنچاتا ہے، سامنے والے کو جو ہے ایذا پہنچاتا ہے، سامنے والے پر ظلم کرتا ہے. یہاں تک شارحین نے لکھا کہ جس کو بولنے کی طاقت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ زبان نکال کر اگر اس طرح کا جو اشارہ کرتا ہے جو ہم عام طور پر بچوں کو چڑھاتے وغیرہ ہیں تو گویا اس طرح کا اشارے کے ذریعے ہونے والا ظلم بھی گویا پکڑا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہاتھ کا ذکر بعد میں، اس لیے کیونکہ ہر ایک کے پاس طاقت نہیں رہتی ہے، ہر ایک کے پاس طاقت نہیں رہتی ہے بدلہ لینے یا مارنے، کچھ بھی کرنے کے لیے. لہٰذا اس لیے زبان کا پہلا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انسان جو ہے زبان کے ذریعے ظلم کرتا ہے. لہٰذا ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تمام کی تمام عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں اور ہم ظلم کی وجہ سے اور انسانوں کے حقوق کے عدم ادائیگی کی وجہ سے جہنم کے حوالے ہو جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے آیت 138 سے لے کر 140 تک مشرکین کے چند باطل باتوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے کہ مشرکین کس کس طرح کے باطل افکار رکھا کرتے تھے نبیوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں. ان تمام چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے آیت 138 سے 140 کے درمیان فرمایا ہے. اس کے بعد 15ویں نمبر پر آیت 141 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مظاہرے بیان کیے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے مظاہرے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا قادر ہے اور کیسی اس کی قدرت ہے. ان قدرتوں کے اندر سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ باغوں کے ذریعے پھل اگاتا ہے. مرے ہوئے باغوں کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ میں ہے، مرے ہوئے درخت کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ میں ہے. انسان کا کام کیا ہے؟ کھیتی کو کھیتی جیسی بنانا، زمین کو جو ہے کھیتی کی شکل دینا، زمین کے اندر بیج ڈالنا، زمین کے اندر بیج ڈالنے کے بعد دوا وغیرہ کا انتظام کرنا، پانی کا انتظام کرنا، یہاں تک انسان کی بس کی بات ہے. لیکن زمین کے اندر گئے ہوئے دانے سے پودا نکالنے کی طاقت وہ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کسی اور کے اندر وہ قدرت نہیں ہے. زمین کے اندر جو دانا گیا ہے، زمین کے اندر جو بین ڈالی گئی ہے، اس بین سے اناج نکالنا، غلہ نکالنا، پھل نکالنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. اس کی قدرت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہاں زمین کے تعلق سے ایک بات یہ بتائی گئی اور زکوٰۃ کا بھی ایک مسئلہ یہاں پیش آ رہا ہے، وہ یہ کہ زمین سے پیدا ہونے والی دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک جو ہے غلہ کاٹا جاتا ہے، ایک غلہ جو ہے کاٹا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے توڑا جاتا ہے. کاٹے جانے والے غلے جیسے مثال کے طور پر گیہوں، چاول، دال، جو، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب زمین سے کاٹی جاتے ہیں. زمین سے کاٹ کر اس کے پھولوں کے ذریعے پھر اس سے جو ہے گیہوں کا دانہ الگ، چاول کا دانہ الگ کیا جاتا ہے، چنا الگ کیا جاتا ہے، پھلی الگ کی جاتی ہے. یہ سب بعض چیزیں توڑی جاتی ہیں
جیسے جتنے پھل کی قسمیں ہیں وہ سب توڑے جاتے ہیں، تربوز توڑا جاتا ہے، آم توڑا جاتا ہے، انگور توڑا جاتا ہے، انار توڑا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں توڑی جاتی ہیں۔ یہ غلہ یعنی اناج کے بارے میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ یوم حصادی، جس دن ہم اپنے کھیت سے جو ہے غلہ کاٹیں گے اسی دن ہمیں زکوٰۃ دینا ہے۔ اس کے لیے سال بھر کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ کب دینا ہے؟ جب غلہ جس دن ہم کاٹتے ہیں اسی دن اس اناج کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کا حصہ کتنا ہے؟ اس کی مقدار 750 کنٹل، 5 وسق کہتے ہیں اس کو، 5 وسق یعنی 750 کنٹل اگر وہ اناج ہو جاتا ہے تو پھر ایسے موقع پر اگر وہ کھیتی بارش کے ذریعے آئی ہے تو اس کا 10واں حصہ یعنی 75 کلو نکال کر ہمیں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اگر وہ باغ جو ہے ہمارے اپنے پیسوں کے پانی سے پلا ہے، بور لگا کر ہم نے کرنٹ وغیرہ کا استعمال کر وہ کھیتی بنائی ہے، وہ باغ بنایا، وہ پھل اور وہ اناج آیا ہے، تو ایسے موقع پر 20واں حصہ ہمیں دینا چاہیے۔ 750 کلو کا 20واں حصہ جو ہے وہ 37 کلو زکوٰۃ نکال کر دینا پڑے گا۔ لہذا یہ مسئلہ بھی اس آیت کریمہ کے اندر بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد 16ویں نمبر پر آیت 144 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی جانوروں کی قسمیں بتایا کہ جانور جو ہے 8 طرح کے جانور بیان کیے گئے۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور جو ہے ذکر کیے گئے ہیں، یعنی نر اور مادہ ملا کر 8 ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ وہ من الزان، بھیڑ اور بھیڑیا، نر اور مادہ، ماز یعنی بکرا اور بکری، اور پھر اس کے بعد بقر نر اور مادہ یعنی گائیں اور بیل۔ اس طرح جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ 4 قسموں کے اندر جو ہے ان کے ڈبل ہو کر 8 ہو جاتے ہیں، اور یہ مکمل جانور جو ہے حلال بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت 44 کے اندر ایک اور بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کذب یعنی جھوٹی بات لگا دیتا ہے، جھوٹی بات کا افتراء کرتا ہے، جھوٹی باتوں کا الزام لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر۔ لیضل الناس بغیر علم، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کے طرف منسوب کر جھوٹی باتیں بتاتا ہے، تو یہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے طبقے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اپنے فالوورز کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مطلب کی بات اور اپنی من کی بات پر لوگوں کو نچانے کے لیے اللہ کے نام پر بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، رسول کے نام پر بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، رسول کی جانب حدیثوں کی نسبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب بھی نسبت کرتے ہیں، تو یہ سب کے سب ظالم ہیں، ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد 17ویں نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ میں 144 میں جو جانوروں کا ذکر ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مردہ جانور جو حرام ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حلال ہونے کے باوجود بھی گائیں حلال ہے، بیل حلال ہے، اونٹ حلال ہے، اور پھر جو ہے بھیڑ حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن اگر یہی جانور خود بخود مر جاتے ہیں، بغیر ذبح کیے ہوئے کے مر جاتے ہیں، بغیر شکار کے مر گئے ہیں، تو یہ تمام کے تمام جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ اس کو میتہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے، یعنی مردار حرام ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حلال رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس کو سنن ابن ماجہ کے اندر نقل کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ 2 مردے حلال ہیں، 2 مردے حلال ہیں۔ آپ شاید سن کر پریشان ہو رہے ہیں کہ 2 مردوں سے کیا مطلب ہے؟ 2 مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے۔ مچھلی اور ٹڈی یہ دونوں حلال ہیں،
مرنے کے باوجود بھی جو ہے ہم اور آپ سمندر سے ڈائریکٹ زندہ مچھلی تو بہت کم پاتے ہیں، لیکن یہاں جب خریدتے ہیں تو ہمیں مردہ مچھی بھی ملتی ہے اور ٹڈی بھی، تو یہ دونوں گویا حلال ہے مرنے کے باوجود۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے خون کو حرام قرار دیا ہے۔ وہ خون جب ہم گائے بکرا اور اونٹ وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو بڑی تیزی کے ساتھ جو خون بہہ کر نکلتا ہے وہ خون حرام ہے، وہ خون حرام ہے، جس کو دم مسفوحہ کہا اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، دو خون حلال ہیں، دو خون حلال ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کلیجی اور تلی۔ کلیجی اور تلی کیا ہے؟ حقیقت میں یہ خون ہوتا ہے جو جانور کے اندر جو ہے جمع ہوا رہتا ہے، یہ دونوں چیز حلال ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں حرام ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے پہلے تو میتہ یعنی مرا ہوا جانور، بغیر ذبح کیا ہوا، بغیر شکار کیا ہوا حلال جانور جو مر گیا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد دم مسفوحہ یعنی خون حرام ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا لحم خنزیر یعنی خنزیر کا گوشت، اس کی چربی، اس کے ساری کی ساری چیزیں حرام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر وما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، چاہے وہ جانور ذبح کرے، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ مٹھائی ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، ناریل ہو، شکر ہو، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں، وہ سب کے سب حرام ہے۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے حالت اضطراب میں، اضطراری حالت یعنی اس قدر مجبور ہے کہ اگر 1 2 4 لقمے نہیں کھائے گا تو اب اس کی جان چلے جائے گی، ایسے وقت میں یہ مردار چیزوں کو کھانے کی اجازت ہے۔ کتنا کھانا چاہیے؟ جان بچانے کے لیے، جان بنانے کے لیے نہیں، کتنا؟ جان جتنی بچ جا سکتی ہے اتنا کھانے کی اجازت ہے، اور اس کو حرام سمجھ کر کھانا ہے، حلال نہیں۔ اگر حلال سمجھ کر کھا رہا ہے تو پھر گنہگار ہو جائے گا، جان بنانے کے لیے کھا رہا ہے تو پھر گنہگار ہو جائے گا۔ حلال بلکہ حرام سمجھتے ہوئے صرف جان بچانے کے لیے کھاتا ہے تو کھا سکتا ہے۔ یہاں ترتیب جو ہے 4 چیزوں کی، اس پر بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ایک بات ہمیں ایک اور معلوم ہوتی ہے، وہ یہ کہ جو مردار گائے ہیں، بیل ہے، بکرا ہے اور پھر اسی طرح اونٹ وغیرہ ہیں، اس کا ذکر اللہ نے پہلے کیا ترتیب میں، اور انسان مجبوری کی حالت میں اس کا گوشت کھا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ حلال نے حرام سمجھ کر صرف جان بچانے کے لیے اتنا جتنا کہ اس کی وقت کیا بھوک مٹ جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے دم مسفوحہ یعنی خون کا ذکر فرمایا، اور تیسرے نمبر پر لحم خنزیر یعنی سور۔ مگر آخر میں جو چیز آتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ 10 باتیں رہتے ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات ہوتی ہے ہم آخر میں اس کو بتاتے ہیں تاکہ وہ یاد رہ جائے۔ اسی لیے ترتیب کے اندر جو چوتھی بات ہے وما احل بہ وما احل لغیر اللہ بہ، کہ غیر اللہ کے نام پر جتنی چیزیں ہیں، چڑھائے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، یہ سب کے سب چیزیں حرام ہیں۔ تو اس کو آخر میں ذکر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب سے زیادہ گئے گزرا اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتا ہے، لہٰذا یہ سب چیزیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے بس چند باتیں بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ جی، اور اس طرح کی آیت حلال اور حرام کے بارے میں قرآن میں مختلف صورتوں میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 173 173، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سورہ انعام جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا 145، اور سورہ نحل کے اندر 115 یعنی 115، ان آیات کے اندر ان تمام چیزوں کی تفصیلات موجود ہے۔ کچھ حرام چیزوں کا اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے آیت 151 اور 152 میں کیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، والدین کی نافرمانی نہ کریں، اور والدین اور اولاد کو قتل نہ کرے بھوک کے ڈر سے، اور فواحشات یعنی برائیوں کی طرف قریب جانے سے منع کیا گیا، اور کسی بے گناہ کا قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور مال یتیم کے غلط استعمال سے منع کیا گیا۔ ناپ
تول میں کمی کرنے سے منع کیا گیا. لیکن سورہ اتفاق جتنی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں آج مسلم سماج کے اندر پائے جاتے ہیں. شرک بھی دندناتے ہوئے مسلم سماج کے اندر موجود ہے, والدین کی نافرمانی بھی ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اولاد کا قتل, یعنی اس کا رنگ بدل گیا ہے. دوسرے انداز سے جو ہے ہم دو ہمارے دو, یا پھر اگر لڑکی پر لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو پھر وہاں سے اولاد کا سلسلہ بند کرانے کے راستے, یا پھر جو ہے اپاشن کرا دینا یعنی اسقاط حمل کرا دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں. گویا یہ تمام کی تمام چیزیں پھر سے جا کر زمانے جاہلیت سے ملتے ہیں. کم سے کم وہ لوگ جو ہے وہ لوگ ماں کے پیٹ سے باہر تو آنے دیتے تھے, مگر اب کے دور میں, اس ماڈل دور میں جیسے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ بیٹی پل رہی ہے تو بہت سارے جاہل اور بہت سارے ظالم ماں باپ جو ہے بیٹی کو پیٹ ہی کے اندر ختم کر دیتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے, برائیوں سے بھی بچنا چاہیے, اور پھر بے گناہ کا قتل نہیں کرنا چاہیے. مگر حیدرآباد کے اندر ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے, خاص طور پر ہمارے اولڈ سٹی کے اندر ایک دوسرے کا قتل اس قدر عام ہو گیا ہے. مارنے والا مسلمان, مرنے والا مسلمان, کوئی بڑی وجہ نہیں, 50 روپے, 500 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے, کوئی فون کا معاملہ, کوئی آٹو کا معاملہ, اس قدر قتل عام گویا سلسلہ چل پڑا ہے. ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اہم چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, ناپ اور تول میں کمی کا معاملہ. لہٰذا ناپ اور تول کا بھی معاملہ, جتنے پھل اور فروٹ کی بنڈیاں ہیں تقریباً اللہ کی پناہ بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ڈنڈی مار کر بیچتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ ویل تیار کر کے رکھا ہے, جو 30ویں پارے کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوگی. ویل یعنی جہنم کا سب سے وہ حصہ جس سے خود جہنم جو ہے پناہ مانگتی ہے, جس سے خود جہنم پناہ مانگتے ہے. لہٰذا ہم کپڑا کٹ کرتے ہوئے, تولتے ہوئے کوئی بھی چیز ہے تو اس میں ڈنڈی نہیں مارنا چاہیے, اور افتراق سے منع کیا گیا. پھر اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتا ہے. انشاءاللہ سورہ اعراف کے بارے میں کل کچھ باتیں بتا کر میں 90 پارے میں داخل ہو جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن کریم کی تعلیمات اور قرآن کے پیغام کو سننے, سنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو قرآن کریم کی تعلیمات سے منور فرما دے, اور ہماری عملی زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حلال کو حلال اور حرام کو حرام اور حرام چیزوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ناپ تول میں, والدین کی نافرمانی, آپ کے ساتھ شرک, ان تمام جیسے بڑے بڑے گناہوں سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ فواحشات اور منکرات سے ہماری زندگیوں کو پاک اور صاف رکھیے. رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائیے. ہمارے نوافل, ہمارے فرائض, ہماری دعائیں, ہماری تلاوتیں, ہمارے صدقات و خیرات کو اے اللہ قبول فرمائیے. ہماری کوششوں کو قبول فرمائیے. ہمارے سحری کا اٹھنا, جاگنا, کھانا کھلانا, ان تمام چیزوں کو قبول فرمائیے. اللہ ہماری مائیں اور بہنوں کی جو قربانیاں رمضان میں ہم مردوں کے لیے ہوتی ہیں, افطار میں, سحری میں, اے اللہ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائیے. ان کی ان قربانیوں کو قبول فرمائیے. اے اللہ تمام مساجد کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہندوستان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آئے دن آپ کے دشمن آپ کے ماننے والوں پر ان کی زندگیوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں. اللہ آپ ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد